شریک له ولا نظیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا ند له ولا ضد له ولا قوة له ولا جزء له ولا جزء له ولا عضو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا وهادينا ومكينا ومدنينا وأفضلنا وأجملنا وأطيبنا وأطهرنا وأحسننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أو كما قال النبي عليه ألف تحية والسلام منا: أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن شریف سے ایک آیت ہے اور حدیث مبارک سے چند حدیثیں پیش کی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پہ نہ آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا غم ہے، اور وہ بڑے تقویٰ اور بڑے متقی اور بڑے اطمینان اور بڑے سکون میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. گویا اصل بنیاد بندے کے خراب ہونے کی یا صحیح ہونے کی وہ دل کو بنایا اللہ پاک نے. یہی دل کعبہ ہے، یہی دل عرش اور یہی دل طور تجلی ہے، یہی عرش معلیٰ ہے، یہ دل سب کچھ ہے. اگر یہ سنور گیا تو انسان سنور جائے گا اور انسانیت سنور جائے گی، اور اگر یہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ جائے گا اور انسانیت بگڑ جائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ امت کے بگڑنے کے، دل خراب تھے، دل میں غیر اللہ تھا، دل میں شرک تھا، اس کی بنا پر وہ خراب تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دل میں ایمان آ گیا، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کی وحدانیت آ گئی، غیر اللہ ختم ہو گئے. وہی انسانیت کو درس دینے والے، محسن انسانیت کی تربیت پانے والے، محسن انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، وہ پوری دنیا کو اکسیر بنا دیا انہوں نے، اور پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا، پوری دنیا کو روشنی دکھائی، پوری دنیا کے لیے انقلاب لے آئے. یہی کہتے ہیں علامہ اقبال کہ بات کیا تھی
کہ نہ روما و ایران سے دبے چند بے تربیت۔ بات کیا تھی کہ نہ روما و ایران سے دبے چند بے تربیت، اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا نمک بے کافور کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ حالانکہ بے تربیت تھے، بے علم تھے، ان کے بعد کچھ انسانیت کا درس نہ تھا۔ پیارے نبی کی آمد پر اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کو ایمان کی دولت دی، تقویٰ کی دولت دی، دین کی دولت دی، تو وہی لوگ پوری دنیا کو سیدھی راہ دکھانے والے بن گئے۔ وہی ہادی، وہی مرشد، وہی دنیا کو راستہ ہدایت کا، روشنی کا، کامیابی کا، ایمان والا، دین والا، تقویٰ والا انہوں نے دیا۔ اس کی بنا پر آج دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے، آج دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے، آج دنیا زکاتیں دے رہی ہے، آج دنیا صدقہ خیرات دے رہی ہے، آج ذکر اذکار اور جہاد کر رہی ہے۔ یہ تمام صفات حسنہ انہی کی مرہون منت ہیں، انہی کی تربیت، انہی کی دعوت، انہی کی تعلیم، انہی کے علم و عمل کا مظہر ہے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ ماضی دیکھو تو کچھ اور ہے، اور حال و استقبال دیکھو تو کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی علامہ کہتے ہیں کہ کل تو وہ بے تربیت اونٹ چرانے والے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں میں اونٹ چراتا تھا اور شام کو میری والدہ میری پٹائی کرتی تھی۔ اب میری پٹائی ہوتی تھی تو ساتھ والے لڑکے ہنستے تھے کہ عمر کی پٹائی ہو رہی ہے۔ پٹائی اس بات پہ ہوتی تھی کہ اونٹ چرانے میں میرے اونٹ پیٹ بھر کے نہیں لاتا تھا میں، اور دوسرے جو لڑکے ہوتے تھے ان کے اونٹ کے پیر بھرے ہوتے تھے، تو میری ماں مجھے مار کے کہتی کہ دیکھ تیرے کو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ نے ہدایت کا جو نور دیا، وہی ہادی، مرشد، خلیفہ راشد ثانی، اللہ نے ان کو بنایا، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا کا آدھا حصہ اسلام پر آ گیا، آدھا 62 لاکھ مربع میل فتح کیا علاقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ غور فرمائیے کہ پہلے تو ان کے لیے اتنی مشکل کہ اونٹ چلانا نہیں آتا، پھر اتنا آسان کہ کائنات کی دنیا کو، ملکوں کو، عربیوں کو، اجمیوں کو، فارسیوں کو، گوروں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا، اور وہی تقویٰ، وہی تزکیہ، وہی نمازی، وہی حاجی، وہی ذاکر، وہی تہجد گزار بن گئے لوگ۔ یہ ساری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے 7 سال لگائے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو سیکھا رسول پاک سے۔ یہ سیکھنے سے دین آیا، پڑھنے سے آیا، سکھانے سے آیا۔ تعلیم قرآن، تعلیم دین، یہ دولت ہے، امت کا اعزاز ہے کہ وہ بھی ہماری تمہاری طرح مصروف لوگ تھے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ فارغ لوگ تھے، یہ بھی ہماری سمجھنے کی بات ہے۔ باہر ملک میں لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، مزدوریاں بھی کر رہے ہیں، ملازمتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن عالم بھی بن رہے ہیں۔ جیسے مزدور لوگ آتے ہیں نا شام کو، وہ دین کی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، اور تاجر لوگ بھی شام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ان کے الگ الگ ٹائم پر بندھے ہوئے ہیں کہ یار 6 سے 7 میں پڑھوں گا، تو وہ تاجر 6 سے 7 پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تاجر عالم بن جاتے ہیں۔ کتنی سیکھنے کی وہ بات ہے، سمجھنے کی کہ وقت کی قدر ہے۔ باہر اللہ کرے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ تو وہاں کے عوام بھی دین سیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حافظ ہوگا وہی عالم ہوگا، وہی قاری ہوگا، وہی انگریزی بھی پڑھا ہوگا، عربی انگریزی سارے علوم سے ماہر بھی ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ماہر ہیں۔ وہ اب جمعہ کے دن بھی وہاں باہر دنیا میں پڑھائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ 12 بجے تک تعلیم ہوگی جمعہ کے دن، 12 سے 3 وقفہ ہوگا جمعہ کے لیے، 3 کے بعد پھر کلاسیں لگ جاتی ہیں۔ تو یعنی وقت کو ضائع نہیں کرتے وہ لوگ۔ جو کام ہم 8 سال میں کرتے ہیں وہ لوگ 4 سال میں کرتے ہیں، جو کام ہم 20 سال میں کرتے ہیں وہ 10 سال میں کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی سارے ذریعے ہیں۔
اب انہوں نے نظام کو ایسا جوڑا، آخر انہوں نے عقل کا استعمال کیا، ہم عقل کا استعمال نہیں کر رہے۔ علم پہ ہے تو عمل نہیں کرتے، عقل ہے تو اس کو استعمال نہیں کرتے، تو بھئی یہ کیسے کام ہوگا؟ دنیا ہو یا دین ہو، عقل کی استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ بہرحال تو اس طریقے سے یہ ہم پیچھے جو رہ گئے، پیچھے رہنے کی بھی وجوہات ہیں، وہ جو آگے نکل گئے، آگے نکل جانے کی بھی وجوہات ہیں۔ وہ چھوٹے بڑے سب سیکھ رہے ہیں، اور یہ دور صحابہ کا دور تھا، چھوٹے بڑے سب سیکھتے تھے، یہ فرق نہیں تھا یہ بڑا ہے تو نہیں پڑھے گا۔ اب ایک آدمی ایمان لایا، وہ ایمان لایا ہے کب؟ جب 50 سال عمر ہے، تو 50 سال کے بعد وہی صحابی ایماندار بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ میں دیندار بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ عالم بھی، فقیہ بھی، اور محدث مفتی بھی، سب کچھ ہو گیا اس 50 سال کے بعد۔ سوچو، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں پھر گھر نہیں گیا، رسول پاک کے ساتھ رہ گیا۔ اب میں نے پھر سارا دین سیکھ لیا، ساری حدیثیں سیکھ لی، جدھر بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ گے حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہوں گے۔ کہتے میں گھر ہی نہیں گیا، میں رسول پاک کے ساتھ ایسا لپٹا کہ ان سے جدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی پہلے لوگ علم کو، دین کو اتنی فوقیت دیتے تھے کہ اپنی دنیا کو پیچھے رکھ دیتے تھے، اور اب تھوڑا سا الٹا ہو گیا، اب ہم دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، دین کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اس لیے یہ کمی واقع ہوئی ہے، ورنہ دونوں بات میں کوئی تعارض تھوڑی ہے۔ آپ عالم بھی بن سکتے ہیں، تاجر بھی بن سکتے ہیں، صحابہ اکثر تاجر تو ہیں، خود رسول پاک بھی تاجر ہیں، آپ نے تجارت فرمائی ہے، تجارت سے دین کا بڑا کام ہوا ہے۔ جب تجارت اچھی کرو گے لوگ کہتے ہیں یار ہم کو بھی ایسا بنا دو۔ ہمارے تاجر اسلامی جہاں جہاں گئے وہاں دین کا نقشہ ایسا چھوڑا کہ وہاں لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی ایسا بنا دو۔ یہ ملیشیا، انڈونیشیا، یہ جو ممالک ہیں یہاں کوئی دینی لوگ نہیں گئے ہیں، تاجر لوگ گئے تھے۔ اب تاجروں کو جب دیکھا انہوں نے کہا یار ہمیں بھی کوئی دین سکھا دو، اپنے جیسا بنا لو۔ تو ان تاجروں کی برکت سے یہ ملک مسلمان ہو گئے، اور توحید پر، تبلیغ پر، دین پر ساری سی بات ان میں پیدا ہوئی ہیں تاجروں کی برکت سے۔ تو پہلے تاجر دین سکھاتے تھے، اب تاجر دنیا سکھاتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو ایسا کوئی تعارض تھوڑی ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ دین سیکھنے کی شوق ہو تو بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو دین سیکھا جا سکتا ہے، دین بہت آسان ہے۔ الدین یسر، فرمایا پیارے نبی نے، دین تو اللہ نے آسان کیا ہے، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر شخص دین سیکھ سکتا ہے۔ تو خیر میں یاد کر رہا تھا صحابہ کرام کی آپ عمریں دیکھیں اور ان کے علم اور تقویٰ دیکھیں۔ اب دیکھیں عمر فاروق جو ایمان لاتے ہیں، پہلے تو ماں سے پٹتے تھے اور پھر امت کو سکھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ علم کی برکت، تعلیم کی برکت۔ جی اللہ نے ان کو نواز دیا، خدمت، اور اتنی خدمت رعایت کی جو حضرت عمر فاروق نے کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اتنی سادگی اور عاجزی جو پیش کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ سوچئے ذرا، اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، جب روم فتح ہوا تو غلام سے کہا دیکھو بھائی سارا سفر جو طے کریں گے نا ایک ترتیب بناتے ہیں، ایک ترتیب ہے، اس حصے تک تو میں بیٹھ جاؤں گا، آپ چلنا، پھر آپ بیٹھ جانا، میں چلوں گا۔ اچھا دونوں غلام اور حضرت عمر کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اتفاق سے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت غلام کی باری آ گئی اوپر بیٹھنے کی، تو غلام نے منت کی حضرت عمر فاروق کو کہ آپ اوپر بیٹھیں، لوگ کیا بولیں گے، ایک بادشاہ، ایک خلیفہ، ایک فاتح ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا نہیں، اب تیرا نمبر ہے تو تجھے اونٹ اوپر بیٹھنا ہوگا، میں اونٹ کی نکیل رسی پکڑ کر آگے چلوں گا۔ اب وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا ان کی اہل کتاب کے کہ بھائی جو خلیفہ آئے گا، فاتح جو بنے گا وہ پیدل چلتا ہوا آئے گا، اور اسی طرح سے یروشلم، یہ جو اسرائیل ہے یہ بھی تو صحابہ کے فتح ہوئے علاقے ہیں۔ جب یروشلم میں دعوت دی گورنر نے عمر فاروق کو کہ آپ نے یہاں بھی آنا ہے، عمر کہا ٹھیک ہے بھائی ہم آ جائیں گے۔ تو وہ وہاں جب گئے تو پھر بھی اتفاق ہے کہ غلام کا نمبر آ گیا،
غلام نے بڑی منت کی کہ حضرت آپ فاتح ہیں، آپ خلیفہ ہیں، میں غلام ہوں، تو میں چلوں گا رسی پکڑ کر، آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ عمر نے کہا نہیں، جب تیرا حصہ آ گیا، تیرا نمبر آ گیا، اب تجھے بیٹھنا ہوگا، میں پیدل چلوں گا۔ بھائی یہ لوگ کیا بولیں، کہتے ہیں لوگوں کو تھوڑی دیکھنا ہے، ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ لوگ بولتے رہیں جو بولتے رہیں، ہمیں لوگوں سے کیا لینا کیا دینا، ہمیں تو اللہ سے لینا دینا ہے بھائیا، لہذا تیرا حصہ تیرا نمبر میں نہیں لیتا۔ تو وہ چلتے گئے، ان کی کتاب میں لکھا تھا یروشلم یہ جو ابھی دارالخلاف ہے آج کل، یہاں کے سب لوگ مسلمان ہو گئے عمر فاروق کی یہ شان دیکھ کر کہ خلیفہ پیدل چلتا آ رہا ہے۔ آج بتائیے، جو آج ہوتا ہے وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آج کی بات میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود سمجھیں، لیکن ان کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ عمل کر کے دکھا دیا جو آج ہم کو مشکل لگ رہا ہے، ان کے لیے وہ آسان تھا۔ کمال کی بات ہے، حضرت نے ایک پرنالہ لگا ہوا تھا مسجد کے ساتھ، وہ پرنالہ ہٹوا دیا عمر فاروق نے۔ وہ پرنالہ تھا حضرت عباس کا، تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ پرنالہ ہمارا کیوں ہٹوایا، کس نے ہٹایا؟ تو بتایا کہ عمر فاروق نے دیکھا پانی آ رہا ہے مسجد کی طرف، تو عمر فاروق نے کہا پانی مسجد میں کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں پرنالے سے آ رہا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس پرنالے کو ہٹا دو۔ اب ہٹوا دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ تو لگنا ہوگا وہاں جہاں سے ہٹوایا ہے عمر فاروق نے، اب وہ خلیفہ ہے۔ اس نے قاضی کو جا کر شکایت کر دی، قاضی نے عمر فاروق کو بلا لیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کو بلاتا ہے قاضی تو خلیفہ کو جانا ہوتا ہے، وہ انصاف کا بول بالا تھا پہلے، اب انصاف کا بول ہی خراب ہو گیا تو نظام خراب ہو گیا۔ تو حضرت گئے، حضرت نے کہا جی پانی مسجد میں آ رہا ہے، میں نے کیسے برداشت کرنا تھا کہ مسجد میں پانی آ رہا ہو، اور میں نے دیکھا میں خلیفہ وقت ہوں تو میں نے اس کو صحیح کر دیا، جو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا عباس سے کہ بھئی آپ بتائیے کہ یہ خلیفہ وقت تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف پانی آتا ہے، میں نے رکوا دیا، بھئی تو ٹھیک کیا میں نے۔ عمر کو عباس نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ عمر نے کہا آپ بتائیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ کہتے ہاں انہوں نے لگایا تھا۔ کہتے ٹھیک ہے پھر چلو میں خود لگاتا ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا ہم لگائیں گے، عمر نے کہا نہیں، عمر خود لگائے گا۔ پھر عمر نے خود وہ پرنالہ لگا کے دیا۔ یہ کیا عدل انصاف کی مثالیں آپ دیکھیے، ان صحابہ کرام سے اور ان حکام سے، ان بادشاہوں سے تو سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف کا بول بالا رکھا، چاہے خلیفہ وقت کو کچھ بھی کرنا ہو اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو اس طریقے سے نظام چلا، خیر و برکت کا، ہدایت کا، دین کا بول بالا ہوا، جگہ جگہ اسلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جہاد تو ہوئے ہیں، جو آپ کے غزوات ہیں وہ کوئی کل 22 ہیں، اور صحابہ کے جو ہیں وہ 200 ہیں، لیکن دنیا تو لاکھوں کروڑوں میں اسلام لائی ہے، تو لاکھوں کروڑوں میں مسلمان کیسے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان ہوا اس کے خاندان کے 20 ہزاروں لاکھوں قبائل کے جو ترتیب تھی سب مسلمان ہیں۔ وجہ یہ تھا ان کے اخلاق، ان کی شرافت، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی دیانت، یہ خوبیاں تھیں، خوبیاں۔ ان کی جو یہ خوبیاں ہیں لوگوں کو مسلمان بنا دیا، لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ آواز میں کہتے بھائیا زندگی کا اگر مزہ اٹھانا ہے اسلام لے آؤ، زندگی کا مزہ اسلام میں، سکون الگ ہے، نفع الگ ہے، سلامتی الگ ہے، ہر طرح کے فوائد ہیں، ہر طرح کے۔ تو لوگ کہتے یار ہمیں بھی مسلمان کروا دو، تو ایک کے وجہ سے ہزاروں مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے، امت نے قبول کیا، اور بڑے بڑے گمراہ لوگ ہدایت یافتہ بن گئے۔ وہی ہادی، وہی راہبر، وہ رہنما، وہی لوگوں کے کام آنے والے ہو گئے جو کل کو کچھ تھے، آج وہ ہادی اور خیر خواہ اور ان بھلائی میں بے مثال اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سمجھ کی بات ہے۔
رات کے وقت حضرت عمر فاروق 4 گورنر، ایک رات میں 4 گورنر چیک کرتے تھے۔ کمال کی بات دیکھیے، 4 صوبے عمر فاروق پہنچتے، کبھی گورنر کے کندھے میں ہاتھ رکھتے جا کے، وہ حیران ہوتے تھے کہ عمر کہاں سے آ گیا، یہ تو مدینہ میں تھا، یہ بھی یہاں اس علاقے میں کیسے آیا۔ پھر صبح کو واپس رات کو لوٹتے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں خود پڑھایا کرتے تھے۔ کمال کی بات دیکھیے، یعنی آج اتنے بڑے ترقی کے دور میں 4 صوبے چیک نہیں ہو سکتے ہم سے، 4 صوبے سرگردان ہیں سارے، لیکن وہ 4 صوبے ایک خلیفہ ایک رات میں چیک کر کے نماز فجر کی خود پڑھایا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا۔ رات کا جو گشت ہے عمر فاروق کا، سارے صوبے ڈرتے تھے، گورنر ڈرتے تھے کہ عمر فاروق کا کچھ پتہ نہیں، وہ کسی ٹائم رات کے 2 بجے ہوں 4 بجے عمر کندھے میں ہاتھ رکھے گا، جی السلام علیکم ہم آ گئے ہیں۔ کمال دیکھیے، یہ ان کی خدمات ہیں۔ اور سوئے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کئی دفعہ گورنروں کے اور ملکوں کے وفود آئے، ان کا خلیفہ کا مال کدھر ہے؟ تو صاحب نے کہا ہمارے خلیفہ کا مال تو ہے ہی نہیں۔ اچھا کوئی اس کا کوئی دفتر ہوگا؟ کہ دفتر بھی نہیں ہے۔ اچھا کہاں ہوگا خلیفہ؟ کہتے کہیں زمین پہ لیٹا ہوگا۔ وہ پھر مدینے کے آس پاس جاتے تو زمین پہ عمر سویا ہوا ہے، نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، پتھر رکھا ہوا ہے سر کے نیچے، پتھر سرانا ہے اور زمین اس کا ٹھکانہ ہے، زمین پہ خلیفہ گورنر سویا ہوا ہے۔ اب وہ حیران ہوتے، بھائی یہ کیسا خلیفہ ہے، نہ اس کا مال ہے، نہ اس کی گاڑیاں ہیں، نہ اس کے اسباب ہیں، اور اس کا اپنا کوئی دفتر بھی نہیں ہے، کیسا خلیفہ وقت ہے؟ سب کچھ وہیں مسجد میں اور سب کو نظام چلتا ہے۔ یعنی اتنی سادگی، اتنا بڑا نظام، آج اتنی بڑی فنکاریاں اور نظام کی کوئی شان ہی ہوئی نہیں۔ کمال تو وہ کر گئے۔ تو پھر لوگ کہتے تھے جو محبت دیکھی ہے وہ محبت کہیں نہیں ملتی ہے۔ صحابہ نے رسول پاک کا پانی زمین پر نہیں جانے دیا، پوری زندگی آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گیا ہے، وہ صحابہ کے ہتھیلیوں میں آیا ہے، انہوں نے اپنے چہروں پہ ملا ہے۔ کسی صحابی کو شرف نہیں مل سکا، وہ صحابی کہتا تھا آپ دوسرے صحابی سے، بھائی اللہ نے آپ کو شرف دیا کہ آپ کے وضو کا پانی آپ کے چہرے پہ پہنچ گیا، اب آپ ہتھیلی مجھے دے دو، میں آپ کی ہتھیلی پہ اپنے ہتھیلی رکھ کے اپنے چہرے پہ لگاؤں گا۔ تو پھر صحابہ دے دیتے تھے، ان جن کے وضو کے ہاتھ لگے ہوتے تھے، تو پھر وہ اپنے چہروں پہ صحابہ ملا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی یہ شان، آپ کا لعاب مبارک جو ہے کبھی زمین پہ نہیں گیا ہے، صحابہ کے ہتھیلی میں آیا ہے، اب صحابہ نے اپنے چہروں پہ ملا ہے وہ۔ اب جس کو شرف نہیں مل سکا وہ صحابہ سے کہتے ہیں بھائی اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا، مجھے بھی تھوڑا شریک کر لے، تو وہ کہتے ہاں بھائی ہاں حاضر ہے، تو وہ پھر ہتھیلی دے دے، وہ ہتھیلی کو اپنے منہ پہ پھیر لیتے پھیر کے۔ یعنی یہ شان جب دیکھی نا غیروں نے کہ اتنی محبت، اتنی فدا ہونے والے، اور کوئی ٹکراؤ نہیں کسی کا، سب محبت سے، سب محبت سے، تو پھر وہ کہتے تھے اب ملک ان کو دے دو، یہ ایسے لوگ ہیں نہ کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی معاوضہ ہے، پھر جان نثاری کا یہ عالم ہے، قربانی کا یہ عالم ہے، محبت کا یہ عالم ہے، اطاعت کا یہ عالم ہے، ادب کا یہ عالم ہے، خدمت کا یہ عالم ہے، تو پھر سارے لوگ متاثر ہو کر اسلام لاتے اور اسلام پر قربان ہوتے تھے۔ یہ اخلاق امت رسول کے برکت سے دین پھیلا ہوا ہے بھائی۔ آج بھی کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، دیکھیں وہ دوسرے دن اسلام لانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ حسن معاشرت، یہ آداب، یہ شان ہے دین کے پھیلنے کی۔ ہاں جب ہم اللہ رسول کے احکام کو توڑیں گے پھر نقصان ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے اور ان کا بھی ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو اپنائیں گے اپنا بھی فائدہ ہوگا، ایسی بات نہیں میرے بھائی، اور دوسروں کو دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی ہم کو دیکھ کر وہی صفت، وہ حضرت امام احمد بن حنبل جو چوتھے امام ہیں، 4 امام ہیں، ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ سب سے بڑے ہیں، سب ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک بھی امام اعظم کے دور میں ہیں، 10 سال چھوٹے ہیں، تو انہوں نے امام اعظم سے لیا۔ اب امام مالک کے آگے احمد بن حنبل اور امام شافعی ہیں، 4، یہ دو جو ہیں چھوٹے ہیں، انہوں نے ان سے لیا۔
تو گویا کہ یہ ایک فیض دین کا رسول پاک کا 4 ائمہ میں تقسیم ہوا، پھر 4 ائمہ تھے، پوری امت کی رہنمائی جو ہے حقیقتاً تو امام اعظم ہیں، ان کے ساتھ امام مالک ہیں، ان کے ساتھ امام شافعی ہیں، ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی دیکھیے آپ دیکھیں، ان کا جنازہ جب اٹھا تھا تو عیسائی کی بستی راستے میں آتی تھی، جنازہ گزرا تھا اس سے، تو 40,000 کی بستی تھی عیسائیوں کی۔ تو وہ عیسائی نے جب جنازہ دیکھا سبھی کھڑے ہو گئے، پوری بستی، اور پوری بستی اسلام لے آئی۔ سبحان اللہ، پوری بستی۔ انہوں نے کہا جس ہستی کا جنازہ ایسا ہے اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ تو وہ پورے عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج آپ دیکھیے ذرا ہماری اخلاق، ہماری صورت، سیرت، ہماری تمام صفتیں وہ لوگوں کو بجائے قریب کرنے کے دور کر دیتی ہیں۔ خیر میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ ہی کے نفر میں، ہاں آپ کی تو کیا بات ہے، لیکن عمومی طور ہمارے اخلاق، ہماری صفات جو ایک شان رکھتی تھی پوری دنیا میں، ان کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج وہ کیا ہو گیا ہمیں؟ آج بھی وہی اولیاء اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے وہ فیض مل جاتا ہے بندے کو جو ملنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پاکستان میں ابھی ایک خلیفہ رہ گیا ہے، وہ بڑے خلفاء میں تھے، وہ 9 جنوری کو ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ یہاں اجتماع ہوگا عصر سے عشاء، اس ٹائم ان کا بیان اور ذکر مراقبہ سب کچھ ہوگا، تو اس میں سب رات کو دعوت دی جاتی ہے۔ 9 جنوری یاد رکھ لو، اتوار کا دن ہے، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ شیخ الدین محمد ذکریہ کے بڑے خلفاء میں سے پاکستان میں، ویسے اور ملک میں تو ہیں، افریقہ میں بھی ہیں ابھی، اور UK میں بھی ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گے، لیکن ہمارے ملک میں یہ آخری رہ گئے ہیں۔ مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب جو دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ 9 جنوری بروز اتوار یہاں ان کا پروگرام ہے عصر سے عشاء، اس میں سب حضرات شرکت کریں، فائدہ اٹھائیں، اولیاء اللہ کی صحبت کا، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں مجلس ذکر جمعہ کو عصر سے مغرب اور اتوار کو ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں، اور ہمارا جو ختم بخاری کا اجتماع ہے وہ بھی 13 فروری کو انشاءاللہ ہوگا سالانہ، اس میں بھی شرکت کو تعاون کی درخواست دی جاتی ہے آپ کو۔ آج میں اپنے دینی علماء سے تعلق بنانے سے ہمارا ایمان اپنا محفوظ ہوتا ہے، ان پہ احسان تو لگے نہ لگے وہ آپ کی اپنی دل ہے، جو بھی دل میں آتا ہے کر لو، لیکن حقیقتاً ہمارا فائدہ ہے۔ یہ عجیب دین کی دولت ہے، دوسرے کا بھلا کرے گا اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے بھائیو۔ اس لیے کوشش کریں علماء طلباء سے محبت رکھیں، اگر ان سے محبت ہوگی تو قیامت دن انہی کے ساتھ اللہ رکھے گا۔ اور یہ بڑی بات ہے، جس حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت رکھتا ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور میں پھر میرے ساتھ رہو گے، جب میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میرے ساتھ ہوں گے، جو محبت جیسے رکھتا ہے اس سے دوں گا۔ صحابہ نے کہا آج تو ہماری عید ہے، عید، اتنی خوش ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ ہم کو بھلے جنت ہے، آپ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو اس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ تمہیں اللہ رکھے گا۔ تو یہ لیے آج بھی ہمارے لیے یہ اولیاء، یہ علماء، یہ صلح بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ان سے ہم محبت رکھیں تو ہمارا بھی انجام ان کے ساتھ اللہ خیر کا بنا دے گا، ہمارے لیے آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔